کیا ایک مشین واقعی ایک انسان کی طرح لکھ سکتی ہے؟ کیا اس کے الفاظ میں وہی دل کی دھڑکن ہو سکتی ہے جو ایک ادیب کے قلم سے نکلتی ہے؟ آج ہم اسی سوال کے جواب کی تلاش میں نکلیں گے۔ یہ الفاظ ہیں میرے بچپن کے استاد ماسٹر جمیل صاحب کے۔ ان کی یہ بات ہمیشہ میرے ذہن میں گونجتی رہی، لیکن آج اس کی اہمیت پہلے سے کہیں زیادہ محسوس ہو رہی ہے، خاص طور پر اس واقعے کے بعد جس نے مجھے اے آئی اور انسانی تخلیق کے بارے میں گہرائی سے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ تو یہ سب کچھ شروع ہوا ایک حیران کن اور سچ کہوں تو قدرے پریشان کن لمحے سے، جب میرے ایک بہت ہی عزیز دوست نے مجھے اپنے ایک نئی نظم دکھائی، ایک ایسی نظم جس نے مجھے فن، جذبات اور ٹیکنالوجی کے رشتے پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور کر دیا۔ میں بات کر رہا ہوں عاشر فاروق کی۔ جی ہاں، یہ سچ ہے، مجھے عاشر فاروق سے محبت ہے، صرف ایک دوست کے طور پر نہیں بلکہ ایک قاری کے طور پر جو ان کے الفاظ کے سحر میں گرفتار ہے۔ عاشر کا قلم جب کاغذ پر چلتا ہے نا تو جادو بکھیر دیتا ہے۔ ان کے الفاظ میں ایک ایسی کشش ہے کہ پڑھنے والا ان کے بنائے ہوئے جال میں پھنستا چلا جاتا ہے، اور جب تک آخری لفظ نہ پڑھ لے اسے چین نہیں آتا۔ میں تو اکثر اپنی محفلوں میں بڑے فخر سے ان کا ذکر کرتا ہوں، یہ کہتے ہوئے کہ اردو ادب کا مستقبل عاشر جیسے نوجوانوں کے ہاتھوں میں محفوظ ہے۔ لیکن پچھلے ہفتے کچھ ایسا ہوا جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ عاشر نے مجھے اپنی ایک نئی نظم بھیجی، میں نے اسے پڑھا اور ایک لمحے کے لیے میں بالکل ساکت رہ گیا۔ الفاظ خوبصورت تھے پر ان میں عاشر کی روح غائب تھی۔ میں نے فوراً پوچھا، عاشر یہ کس کی ہے؟ اس نے جو جواب دیا وہ میرے لیے کسی جھٹکے سے کم نہیں تھا۔ اس نے تھوڑا شرماتے ہوئے کہا، دراصل میں نے اے آئی سے لکھوائی ہے، پھر تھوڑا سا ایڈٹ کر لیا۔ مجھے یقین ہی نہیں آیا، وہی عاشر جسے میں اردو شاعری کا مستقبل سمجھتا تھا آج ایک مشین کا محتاج ہو گیا تھا۔ اس دن گھر واپسی پر میرے ذہن میں ایک طوفان برپا تھا۔ عاشر نے ایسا کیوں کیا؟ کیا یہ صرف ایک تجربہ تھا یا یہ آنے والے وقت کی ایک جھلک تھی؟ اور سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ کیا ایک مشین جو صرف ڈیٹا اور الگوریدم پر چلتی ہے واقعی اس تخلیقی عمل کی جگہ لے سکتی ہے جو صدیوں سے انسانی دل اور دماغ کا خاصا رہا ہے؟ اس سوال نے مجھے بے چین کر دیا۔ میں نے کئی دن تحقیق کی، اے آئی سے لکھی ہوئی شاعری اور کہانیاں پڑھیں، اور پھر میں دوبارہ عاشر کے پاس گیا۔ اس بار میں صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر وہ کون سی چیز ہے جو ایک مشین کی تخلیق کو انسان کی تخلیق سے الگ کرتی ہے؟ وہ کون سی گم شدہ دھڑکن ہے جو اے آئی کی شاعری میں سنائی نہیں دیتی؟ اپنی تحقیق کے دوران میں نے ایک تجربہ کیا۔ میں نے اے آئی سے کہا کہ وہ مجھے مرزا غالب کے انداز میں ایک غزل لکھ کے دے۔ نتیجہ حیران کن تھا۔ الفاظ کا انتخاب بہترین تھا، خیال میں پختگی تھی اور بحر بھی مکمل تھا۔ لیکن جب میں نے اسے پڑھا تو مجھے احساس ہوا کہ اس میں سب کچھ تھا سوائے غالب کے۔ وہ درد، وہ تڑپ، وہ سحرگاہی کی آہ جو غالب کی شاعری کی روح ہے وہ اس میں نہیں تھی۔ یہ خوبصورت جسم تھا جس میں روح نہیں تھی۔ اور بس یہی وہ نقطہ ہے جہاں انسان اور مشین کا فرق بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ اے آئی کے پاس ڈیٹا ہے، معلومات ہیں، حساب کتاب کی صلاحیت ہے، لیکن اس کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں جو ایک تحریر کو زندہ کرتی ہیں۔ اس کے پاس دل نہیں ہے، روح نہیں ہے، زندگی کا تجربہ نہیں ہے، اور سب سے بڑھ کر احساس نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ایسی تحریر تخلیق کرے جو کسی کے دل کو چھو جائے؟ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اے آئی کے پاس وہ دل ہے جو خوشی میں دھڑکتا ہے اور غم میں ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا یہ جانتا ہے کہ محبت کا درد کیا ہوتا ہے؟ کیا اس نے کبھی کسی کی جدائی کا غم سہا ہے؟ کیا اس کی آنکھوں میں کبھی آنسو آئے ہیں؟ اگر نہیں، اور یقیناً نہیں، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ان جذبات کو الفاظ کا روپ دے سکے جن سے یہ خود ناواقف ہے؟ یہی وجہ ہے کہ انسانی تحریر میں زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے۔ جب ایک کسان اپنے کھیتوں کے بارے میں لکھتا ہے تو اس کے الفاظ سے مٹی کی خوشبو آتی ہے۔ جب ایک مزدور اپنی دن بھر کی مشقت بیان کرتا ہے تو اس کے جملوں میں پسینے کی نمی اور تھکن کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ تجربات ہیں جو انہوں نے خود جیے ہیں۔ یہ وہ کہانیاں ہیں جو ان کے دل سے نکلی ہیں، اور جو دل سے نکلتی ہے وہی دل پر اثر کرتی ہے۔ لیکن یہ صرف ایک شاعر یا ایک نظم کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہمارے ادب، ہماری ثقافت اور ہماری انفرادیت کے مستقبل کا سوال ہے۔ اگر ہم نے اس ٹیکنالوجی کو بغیر سوچے سمجھے اپنا لیا تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ سوچئے، اگر اے آئی سے لکھوانے کا رواج عام ہو گیا تو ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو جائیں گے جہاں اصلیت کی کوئی قدر نہیں ہوگی۔ ادب اپنی روح کھو دے گا کیونکہ ہر تحریر ایک جیسی لگے گی۔ انسانی تخلیقی صلاحیتیں زوال کا شکار ہو جائیں گی، کیونکہ جب مشین سب کچھ کر سکتی ہے تو انسان کیوں محنت کرے؟ اور آخر میں پڑھنے والوں کا ذوق بھی بگڑ جائے گا، کیونکہ وہ اصلی اور نقلی میں فرق کرنا بھول جائیں گے۔
इसे यूं समझते हैं जैसे सिंध के आम का जायका पंजाब के आम से मुख्तलिफ होता है। क्यों? क्योंकि दोनों की मिट्टी, आबो हवा और माहौल मुख्तलिफ है। बिल्कुल इसी तरह हर अदीब की तहरीर में उसकी अपनी जिंदगी, उसके दुख सुख, उसके ख्वाबों और उसके तजुर्बात का रंग शामिल होता है। यही वजह है कि इकबाल की शायरी में फ़लसफ़ा है, मीर की शायरी में दर्द है, गालिब की शायरी में शोखी है और इशफाक अहमद की तहरीरों में हिकमत है। ये सब इनकी इनफरादियत है। लेकिन अगर हर अदीब एक ही मशीन से लिखवाने लगे, जो एक ही डेटा पर तरबियत याफ्ता है, तो फिर वो इनफरादियत कहाँ से आएगी? वो ज़ाती रंग कहाँ बाकी रहेगा? क्या हम एक ऐसे अदबी मंजरनामे की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ हर तहरीर बेजायका और बेरूह होगी? तो फिर रास्ता क्या है? क्या हमें इस नई टेक्नोलॉजी से डर कर इसे मुकम्मल तौर पर रद्द कर देना चाहिए, या फिर कोई ऐसा रास्ता है जहां इंसान और मशीन मिलकर काम कर सकते हैं? हो सकता है कुछ लोग ये सोच रहे हों कि हमें एआई को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर देना चाहिए, लेकिन नहीं, ये भी कोई हल नहीं है। अगर हमने ऐसा किया तो हम टेक्नोलॉजी की दौड़ में पीछे रह जाएंगे। असल खतरा एआई नहीं, बल्कि उसका गलत इस्तेमाल है। खतरा यह है कि जाली लिखालियों का एक बाजार लग जाएगा, जहां लोग एआई से कुछ भी लिखवाकर अदब के नाम पर बेचेंगे, और ये अदब की हकीकी मौत होगी। तो फिर सही रास्ता क्या है? मेरा मशवरा यह है कि हम एआई को एक दुश्मन नहीं बल्कि एक मुआवन समझें। अपनी कहानी, अपने जज्बात, अपने ख्यालात खुद लिखें और फिर एआई का इस्तेमाल करें अपनी तहरीर को सुधारने के लिए, इसमें मज़ीद मालूमात शामिल करने के लिए, ग्रामर और इमला की गलतियां ठीक करने के लिए, यहाँ तक कि नए असलूब की मश्क के लिए भी इसकी मदद ली जा सकती है। लेकिन हमेशा याद रखें कि असल तख्लीक़कार आप हैं, मशीन नहीं। बिल्कुल उसी तरह जैसे मछली खाते हुए कांटे से बचना ज़रूरी है, उसी तरह एआई का इस्तेमाल करते हुए इसकी खामियों से बचना भी ज़रूरी है। मैंने यही बात अपने दोस्त अशर फारूक को भी समझाई। मैंने उससे कहा, शिकार करना मत छोड़ो मेरे दोस्त। हाँ, अपने तीर और कमान को जदीद बना लो, नए औजार इस्तेमाल करो, लेकिन अपना हुनर, अपनी तख्लीकी सलाहियत कभी भी पूरी तरह से मशीन के हवाले मत करना। क्योंकि जिस दिन तुमने ऐसा किया, याद रखना, वही मशीन जो आज तुम्हारी मददगार है, कल तुम्हारे लिए एक जाल बन जाएगी। एक ऐसा जाल जो तुम्हारी तख्लीकी सलाहियतों को कैद कर लेगा, और फिर तुम्हारे हाथ में सिर्फ हसरत और पछतावा बाकी रह जाएगा। फैसला हमारे हाथ में है कि हम अपनी रूह को जिंदा रखना चाहते हैं या उसे एक मशीन के हवाले करना चाहते हैं।